ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ یعنی اس کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیابان میں اپنی گمشدہ سواری سامان سمیت واپس مل جاتی ہے۔ میرا جو بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6952۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے کسی کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6953۔ جعفر بن سلیمان نے سعید بن ایاس جوریری سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور دریافت کیا، حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لگتے ہیں گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کھیتی باڑی اور دوسرے کام کاج کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول بھال جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہی کچھ ہمیں بھی پیش آتا ہے۔ پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے ہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کام کاج کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں، ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں لگے رہو تو تمہارے بچھونوں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحے کریں، لیکن اے حنظلہ کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6966۔ عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان یعنی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے لا محالہ موت مانگنی بھی ہو تو یوں کہے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے وفات دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6814۔